السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جن گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے رہتے ہیں ان گھروں میں گھر کے ماحول کو سنوارنے کے لیے چند اصول ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی گھروں کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، جو بہو ہے وہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھے کہ یہ جو میری ساس ہے یہ چند دنوں کا مہمان ہے جو عنقریب مجھ سے چلا جائے گا۔ اگر میں تھوڑا صبر کر لوں اور ان کی خدمت کروں، ان سے جو دعائیں ملیں گی وہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات دلانے والی ہوں گی۔ اور اپنی والدہ کا تصور کر کے یہ سوچے کہ اگر میں اپنے شوہر کی والدہ کا خیال نہیں رکھوں گی تو میری بھابیاں بھی میری والدہ کے ساتھ ایسا ہی کریں گی۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے اپنی والدہ کو سامنے رکھ کر وہ شوہر کی والدہ کا اکرام کرے، شوہر کی والدہ کے ساتھ تعارض نہ کرے اور ان کی خدمت کرتی رہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دوسری بات یہ سوچے کہ میں بھی ایک دن بوڑھی ہونے والی ہوں۔ اگر آج میں نے ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو کل میری بہو بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ تیسرا اصول یہ بات بھی سوچے کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم بچے کی ضد کو خاطر میں نہیں لاتے، اسی طرح بوڑھوں کی بھی ناگوار باتوں پر صبر کر لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کے شوہر آپ کی ساس کے اکیلے بیٹے ہیں یا دوسرے بھائیوں نے والدہ کو ساتھ نہیں رکھا تو آپ اس ثواب سے کبھی محروم نہ رہیں، اور اپنے شوہر کو کبھی مجبور نہ کریں کہ وہ والدہ کو الگ رکھے۔ ہاں، بالکل ہی نہ بنتی ہو اور دونوں کی دین و دنیا خراب ہو، برباد ہو رہی ہو، اور اس نئی نسل کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہو، تو علماء اکرام اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے اس کا حل نکالیں، اور ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ شوہر کو سمجھائے کہ والدہ کے سامنے میری طرف زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ والدہ کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ کہیں والدہ کو ہلکا سا خیال بھی نہ گزر جائے کہ یہ مجھے چھوڑ کر بیوی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات کا یہ بھی خیال رکھے کہ اگر گاڑی میں کہیں جائیں اور والدہ بھی ساتھ ہوں تو شوہر سے کہیں کہ والدہ کو آگے بٹھائیں، اس سے ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ شوہر سے کہیں کہ آپ کبھی کوئی کپڑے وغیرہ لائیں تو پہلے والدہ کو دیجئے، جو ان کو زیادہ اچھے لگیں وہ ان کو دے دیں، پھر جو وہ مجھے اپنی خوشی سے دے دیں میں لے لوں گی۔ چوتھی بات، کبھی شوہر کے ساتھ باہر جائیں تو ساس کو اکیلے گھر میں نہ چھوڑ کے جائیں۔ ہاں، اگر ساس اسی میں خوش ہیں کہ اکیلی گھر میں رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یا تفریح کے لیے میاں بیوی گئے اور والدہ یعنی ساس کو اکیلے چھوڑ گئے، خصوصاً جب کہ سسر کا بھی انتقال ہو گیا ہو، تو اس صورت میں والدہ کے دل میں بہو کی طرف سے میل آنے کا خطرہ ہے۔ پانچویں بات، کسی رشتہ دار عورت کی طرف سے فون آئے تو ساس کے ہوتے ہوئے ساس کو دے دے، خود ہی ساری باتیں نہ کر لے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی بعض ساسوں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کس کا فون ہوگا، بہو نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی، اس نے کیا کہا ہوگا۔ ان سب توہمات سے بچنے کے لیے ساس کو بلا کر آپ بات کر لیجئے، فون ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ سسرال والوں کی زیادتیوں کو سہنا نیک عورتوں کا شیوا ہے، اس لیے کہ آگ آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھتی ہے۔ جب کسی معاملے میں نرمی کی جائے تو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ شوہر کو اس کے والدین یعنی اپنی ساس سسر کے ساتھ احسان کرنے اور ہدیہ دینے کی ترغیب دیتی رہے۔
شوہر آپ کے لیے جو چیز لائے پہلے ساس کے پاس بھجوائیں۔ والدین نے آپ کے شوہر کی جس طرح تربیت کی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت پر جتنا خرچ کیا ہے، اس کا بدلہ تو شوہر کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ جو بیوی اپنے شوہر کو ساس سسر کے خلاف اکسائے گی، وہ در حقیقت اپنے اور اپنے شوہر دونوں کی راہ میں کانٹا بو رہی ہے، اپنی جیتی جاگتی اور ہنستی کھیلتی دنیا کو ویران کر رہی ہے۔ مثلاً شوہر کام پر گئے ہوئے ہیں، ساس کس بات پر ناراض ہوئی، بات ختم ہو گئی، بیوی نے اس کو خوب دل میں رکھا اور اس کے ساتھ چار باتیں اور ملائیں، اور شوہر جب رات کو آئے تو بغیر کچھ بتائے بیوی خوب رونے لگی۔ شوہر: ارے کیا ہوا بیوی؟ بس رہنے دے، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ شوہر: بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی: نہیں آپ رہنے دیں، پتہ نہیں ماں باپ نے مجھے کہاں پھینک دیا، اللہ کرے جلدی مر جاؤں تو جان چھوٹے۔ شوہر: اللہ کے لیے ایسی باتیں مت کرو، کچھ تو بتاؤ۔ بیوی: باورچی خانے میں دودھ گرم ہوتے ہوتے گر گیا تو ساس نے بہت ڈانٹا، ماسی اور بھابھی کے سامنے ذلیل کیا، بس ذرا فون کی گھنٹی بجی تھی، میں اٹھانے چلی گئی، ہلکی آنچ پر دودھ رکھا تھا، تھوڑا سا تو گر گیا تھا، اس سے کیا ہو گیا، لیکن امی جان نے ایسا ڈانٹا۔ اب اللہ نہ کرے اگر ناسمجھ شوہر بیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو گیا اور اس نے والدہ کو سخت لہجے میں کچھ کہہ دیا تو اس کار کا تو اللہ ہی نگہبان ہے۔ بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ سعادت مند اور سمجھدار وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کو ماں باپ اور بہن بھائیوں سے حسن سلوک پر ابھارتی رہے۔ ہم تحفۃ العروس کتاب سے ایک لڑکی کا اپنے والدہ کو خط لکھا گیا خط پیش کرتے ہیں تاکہ ہر دلہن اس کو پڑھ کر اپنے شوہر کی والدہ کا حق اور مرتبہ پہچان لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔